اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر. الحمدللہ آج ہمارا یہ 42واں درس ہے. گفتگو یہاں پہنچی ہے کہ ایک زائر مرکز مطہر پر امام کو یہ خطاب کر رہا ہے، کلامکم نور، آپ کا کلام جو ہے وہ نور ہے. اللہ نے ان کو وہ عظمت اور بزرگی عطا کی کہ ان کا کلام نور کہلایا. اور کیوں نہ نور کہلائے؟ اس لیے کہ یہ عدل قرآن ہے، ہم وزن قرآن ہیں، ہم پلے قرآن ہیں. قرآن نور ہے، اہل بیت علیہم السلام کا کلام بھی نور ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے اپنی حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دونوں ہم وزن ہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اگر قرآن نور ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کلام بھی نور ہے. چنانچہ قرآن حکیم کو نور کہا گیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 174، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور کو نازل کیا. قرآن حکیم کو نور کہا گیا ہے. تو قرآن حکیم نور ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کلام بھی نور ہے. نور کی تعریف کیا ہے؟ تو فلاسفہ نے نور کی جو تعریف کیا ہے وہ یہ ہے کہ هو الظاہر فی نفسہ المظہر لغیرہ. نور وہ ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے. اور فرما رہے ہیں یہ فلاسفہ نے تعریف کیا ہے نور کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام مبارک امام نور ہے، خود روشن ہے اور دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے، دوسروں کو نور ہدایت عطا کرتا ہے. کلام امام کی روشنی میں دوسروں کو ہدایت ملتی ہے، کیونکہ کلام امام جو ہے وہ نور ہے، اور نور کا کام ہے ہدایت کرنا، راستہ دکھانا، رہبری کرنا، رہنمائی کرنا. وَأَمْرُكُمْ رُشْدٌ، اور آپ کا امر جو ہے وہ ہدایت ہے. جو آپ امر کرتے ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جو حکم دیتے ہیں. اب وہ چاہے امر ہو، امر کی شکل میں ہو، یا کسی چیز سے روک دے، منع کرے، تو اس میں بھی ہدایت ہے.
ایک گناہ کی طرف روک رہے ہیں، ایک معصیت کی طرف جانے سے روک رہے ہیں، ایسے چیزوں سے منع کر رہے ہیں جس میں لوگوں کی ہلاکت ہے، جس میں مصلحت نہیں ہے۔ امر ان چیزوں کا دیتے ہیں جس میں مصلحت ہے، لہذا ان کا کلام، ان کا امر جو ہے وہ ہدایت ہے، رشد ہے، ہدایت ہے۔ وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقْوَىٰ، اور آپ کی وصیت جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہمیشہ جو ہے تقوی کی وصیت کرتے رہے، چنانچہ آپ زندگانی ائمہ کا مطالعہ فرمائیں تو امام نے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے بارہا جو ہے تقوی کی طرف لوگوں کو وصیت کی۔ چنانچہ امیر المومنین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بستر شہادت پر جو وصیت اپنے فرزند حسن اور حسین علیہم السلام کو کی ہے وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس میں 2 مرتبہ تقوی کی طرف امام نے وصیت کی ہے۔ وہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلا فقرہ آپ کو ملے گا تقویٰ کے حوالے سے، اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے لاڈلو، اے میرے پیارو، اے حسن و حسین، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد چند فقرات ہیں، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا تَعْصُفَا شَيْءٍ زُوِيَ عَنْكُمَا، یہ سب فقرات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام نے ایک دفعہ تقوی کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ پہلے امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو، یعنی امام نے بتایا کہ ایک باپ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اسے اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ وصیت معنوی اور روحانی ہونی چاہیے کہ اگر ایک باپ دنیا سے جا رہا ہو، ورنہ امام حسن اور امام حسین سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے کہ علم لدنی کے مالک ہیں، لیکن ایک ظاہر میں امام نے وصیت کر کے بتا دیا کہ ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے جب دنیا سے جا رہا ہو۔ اپنے لاڈلوں سے، اپنے پیاروں سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں جو ہے تقوی الہی کی وصیت کریں۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا، یہ آپ وہاں مطالعہ فرمائیں، چند فقرات کے بعد امام نے پھر ایک مرتبہ کہا، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، اے میرے لاڈلو، میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، وجمیع ولدی، صرف تم ہی دونوں کو نہیں بلکہ جتنی میری اولاد ہیں سب کو میں یہ وصیت کر رہا ہوں، واہلی، اور اپنے اہل بیت کو سب کو میں یہ وصیت کر رہا ہوں، اور نہ صرف اہل بیت کو، ومن بلغہ کتابی، بلکہ یہ میرا وصیت نامہ جہاں جہاں پہنچے میں سب کو جو ہے وصیت کر رہا ہوں بتقوی اللہ، تقوی الہی کی۔ اور فرما رہے ہیں ایک امام جو ہے امام کائنات ہوتا ہے، اپنے لاڈلوں کو، اس کے بعد اپنے تمام بچوں کو، اس کے بعد گھر والوں کو، پھر جہاں جہاں یہ خط پہنچے ان سب کو جو ہے وصیت کس چیز کی ہے؟ تقوی الہی کی۔ اسی مطلب کی طرف اس زیارت میں اشارہ ہے، وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقْوَىٰ، اے ائمہ خدا، آپ کی وصیت جو ہوتی ہے وہ تقوی الہی پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَفِعْلُكُمُ الْخَيْرُ، اور آپ کا فعل جو کچھ آپ انجام دیتے ہیں وہ خیر ہے، وہ عمل خیر ہے، جو عمل انجام دیتے ہیں۔ کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ عمل سو کا یہاں گزر نہیں ہے، اللہ نے انہیں مطہر بنایا، پاک و پاکیزہ بنایا،
برائیاں ان کے قریب نہیں آ سکتی، رزق سے ان سے قریب نہیں ہو سکتا، لہذا یہ جو عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل خیر ہوتا ہے، سب خیر ہے۔ اگر انسان خیر دیکھنا چاہتا ہے تو اسی دروازے سے منسلک ہونا پڑے گا، تمام خیر جو ہے اسی دروازے سے ملے گی، اس لیے کہیں اور جائے گا امکان خیر بھی ملے شر بھی ملے، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے جب انسان منسلک ہو جاتا ہے تو سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اور فرما رہے ہیں اسی لیے یہ زیارت میں امام نے کہا وَفِعْلُكُمُ الْخَيْرُ، ایک زائر ائمہ خدا علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا عمل، آپ کا فعل جو ہے وہ خیر ہے۔ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ، اور آپ کی عادت جو ہے احسان کرنا ہے، یہ عادت ہے۔ میں یہ عادت اور احسان پہ ذرا سا فوکس کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ عادت اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، عادت جو چیز ہو جاتی وہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ، احسان جو ہے وہ اس دروازے سے ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی ائمہ خدا علیہ السلام کی عادت احسان کرنا ہے، تو عادت ہمیشہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اس لیے یہاں پہ یہ لفظ عادت کا استعمال ہوا۔ الاحسان مطلق ہے، عام ہے، کسی وقت سے قید نہیں ہے کہ فلاں وقت احسان ہوگا اور فلاں وقت نہیں، ایسا نہیں، کوئی قید نہیں ہے، یعنی آپ کی عادت ہے ہمیشہ ہے، احسان مطلق ہے، ہمیشہ احسان ہے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی آپ کی عادت احسان جو کرنا ہے وہ احسان ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے یہ فیض جاری ہے، اور یہ صفت اللہ کی ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ روایت میں جو استعمال ہوا ہے کہ اپنے کو اخلاق الہی سے آراستہ کرو، ائمہ خدا علیہ السلام کے پاس تمام یہ اخلاق الہی ہے، یہ تمام صفات جو اللہ کے یہاں ہے یہ صفات الہیہ کے مدار ہیں، اظہار صفات پروردگار یہاں ہوتے ہیں۔ پروردگار کا کام ہے احسان کرنا، وہ کائنات میں ہر بندے سے احسان کر رہا ہے، چاہے اس کو تسلیم کر رہا ہو اور چاہے تسلیم نہ کر رہا ہو۔ اگر اس کا احسان نہ ہو تو کائنات میں کوئی اللہ کا دشمن رہ ہی نہیں سکتا، تو اگر وہ احسان کر رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرعون دوست ہے اللہ کا، یہ اپنی عبودیت کو بھول گیا ہے، اس نے اپنی ربوبیت کو نہیں بھلایا، وہ کرم کر رہا ہے، وہ فیض کر رہا ہے، تو اگر علی بھی کسی کی مشکل کشائی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ان میں اور ان میں دوستی ہو گئی ہے۔ جیسے اللہ کا کام ہے ربوبیت کرنا، احسان کرنا، چاہے وہ دوست ہو چاہے دشمن ہو، علی کا کام ہے احسان کرنا چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو۔ بہت اہم مطلب ہے جس کی طرح یہ صفت پروردگار کا اظہار یہاں ہو رہا ہے۔ لہذا امیر المومنین نے سب کے ساتھ احسان کیا، دشمنوں کے ساتھ احسان کیا، جس نے حق کو غصب کر لیا اس کو بھی مشورہ دیا ہے، احسان ہر ایک کے ساتھ کیا ہے۔ تو احسان دیکھ کر یہ نہ سمجھو دوست ہو گئے، کیا فرعون اللہ کا دوست ہے اگر وہ رزق دے رہا ہے؟ وہ اپنی ربوبیت کو نہیں بلائے گا، یہ نہیں اپنے احسان کو بلائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ محبوب پروردگار کہلائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ احسان یاد رکھیے، دنیا میں امیر المومنین کی، ائمہ خدا علیہ السلام کی حیات طیبہ پر چلتے ہوئے دوست اور دشمن سب کے ساتھ احسان کریں، سب کے ساتھ،
یہ تعلیم اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ، آپ کی فطرت اور آپ کی سرشت، آپ کا شیوا جو ہے وہ کرم، بزرگواری اور عفو و بخشش ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ فرمائیں آپ، کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنی بزرگیاں ہیں، عفو و بخشش آپ دیکھیے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، حلم و بردباری کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ کے دامن میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں یہاں پر ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کی بزرگواری، ایک عالم اہل سنت جن کا نام ہے نصر اللہ ابن یحییٰ، انہوں نے ایک مرتبہ امیر المومنین کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کے بعد ایک فقرہ کہا یا علی، جب آپ نے مکہ کو فتح کیا ہے تو آپ نے عفو و بخشش کا اعلان عام کیا تھا، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امان میں ہے۔ اور فرما رہے فتح مکہ میں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام تھا، یہ بزرگواری ہے، یہ بخشش ہے، یہ عفو ہے کہ جو وہاں چلا گیا وہ امان میں ہے۔ چاہتے تو دشمن تھے، سب کو تحقیق کر دیتے، لیکن رحمت کا یہ عالم ہے، بزرگواری کا یہ عالم ہے، یہ کرم ہے کہ وہ دشمن کو بھی معاف کر رہے۔ اور کہا جو اس کے گھر میں چلا گیا، ایک فلسفہ ہے، جو ابھی سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امان میں ہے۔ بہرحال یہ جملہ کا اس کے بعد نصر اللہ ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ مولا آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے معاف کر دیا لوگوں کو، لیکن یہی بنی امیہ آپ کے بچوں کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے تو یہ کرم کیا، آپ نے یہ بزرگی کیا، لیکن سرکار سید الشہداء آپ کے فرزند، آپ کی اولاد کے ساتھ کربلا میں بنی امیہ نے کیا سلوک کیا، یہ کہا۔ اس کے بعد امام نے ایک مطلب کی طرف اشارہ فرمایا، عالم رویا میں، عالم خواب میں کہا نصر اللہ کیا تم نے اس سلسلے میں ابن سیفی کے اشعار کو نہیں سنا ہے؟ ابن سیفی کے اشعار کو نہیں سنا ہے؟ نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا، ابن سیفی کے اشعار کو نہیں سنا ہے۔ تو کہا جاؤ ابن سیفی سے اشعار سنو اس سلسلے میں کہ ہم نے جو ہے وہ عفو کیا، بخشش کیا، اپنی بزرگواری دکھائی، اور ان لوگوں نے جو سلوک کیا، جاؤ ان کے اشعار میں یہ ساری باتیں تمہیں مل جائیں گی۔ نصر اللہ ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں ابن سیفی کے گھر گیا، تک الباب کیا، اور میں نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں نے عالم رویا میں امیر المومنین کو دیکھا ہے، اور میں نے کہا مولا آپ نے فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا، لیکن آپ کے بچوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک ہوا؟ تو کہا کہ مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے ابن سیفی مولا نے کہ جا کے ان کے کلام میں دیکھو۔ یہ سنتے ہی ابن سیفی رونے لگے، کہا میں نے یہ اشعار ابھی کہے ہیں، اسی شب میں ابھی کہے
کسی کو ابھی یہ معلوم نہیں ہے میرے اشعار میرے مولا کو معلوم ہو گئے، میرے مولا کو میرے اشعار معلوم ہو گئے۔ ابھی میں نے کہا ابھی کسی کو یہ معلوم نہیں ہے نصر اللہ۔ میں ایک شعر عرض کرتا ہوں، اس میں سے ابن سیفی نے جو اشعار کہے ہیں اور عالم خواب میں اور رویا میں مولا نے نصر اللہ سے کہا جاؤ ابن سیفی کے اشعار میں دیکھو۔ ابن سیفی نے ایک شعر اس میں یہ لکھا ہے، ملکنا فکان العفو منا سجیہ فلما ملکتم سال بالدم ابتہ۔ جب ہم فتح مکہ کے دن مسلط ہوئے ہیں سرزمین مکہ پہ، تو ہماری عادت یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو معاف کر دیا، یہ ہماری عادت تھی۔ فلما ملکتم، لیکن اے بنی امیہ جب تمہیں حکومت مل گئی، سال بالدم، تو تم نے خون کو بہایا، ہمارے بچوں کے خون کو بہایا، اولاد رسول کے خون کو تم نے بہا دیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے عفو و بخشش عام کر دیا فتح مکہ میں، لیکن جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اولاد رسول کو تحت دیگ کر دیا۔ یہ شعر ہے جو ابن سیفی میں، متعدد کئی شعر ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا، جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس بزرگواری ہے، عفو ہے، بخشش ہے، لہذا فتح مکہ میں انہوں نے یہ عطا کیا، اور ان کے پاس ظلم و بربریت سب کچھ ہے، انہوں نے ظلم کیا ہماری اولاد پر۔ یہ سارے اشعار اور اس کے مفاہیم ابن سیفی نے کہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ، ان کی فطرت کیا ہے؟ کرم کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، عفو کرنا ہے، معاف کرنا ہے، بزرگواری کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ متعدد اشعار ہیں ابن سیفی نے۔ اب بتائیے کہ امام کو کتنے پسند تھے وہ اشعار کی عالم رویا میں، لہذا ایک شاعر اہل بیت علیہ السلام کو ایسے اشعار کہنے چاہیے جو امام کو پسند ہو۔ وَشَانُكُمْ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ وَالرِّفْقُ، آپ کی شان حق ہے، یعنی حق بولنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور آپ کی شان سچائی ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ وہ نرمی سے جو ہے برتاؤ کرے۔ یہ ائمہ خدا علیہ السلام کی شان ہے۔ شان یہ ہے کہ وہ حق ہے، خود حق کے ساتھ ہے، یہ ان کی شانیت ہے۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر اکرم کی، علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ شانکم الحق، ائمہ خدا علیہ السلام کی شان یہی ہے، حق ہے۔ اور جو چیز، بلکہ آپ ایک فقرہ زیارت آل یاسین کے آخر میں موجود ہے، الحق ما رضیتموہ والباطل ما اسخطتموہ، یہ وہاں پہ موجود ہے۔ حق وہ ہے کہ جس سے آپ راضی ہوں، اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہوں۔ تو یہ ان کی شان ہی حق ہے، حق بولنا، حق کہنا، حق کے ساتھ چلنا، حق کا دفاع کرنا ان کی شان ہے۔ وَالصِّدْقِ، اور ان کی شان جو ہے وہ صدق ہے، سچ بولنا ہے، یعنی یہ ہے صدیق۔ قرآن نے ان کے ساتھ جو ہے رہنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ مشہور و معروف آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آپ کی شان صداقت ہے، آپ کی شان کے ساتھ صداقت ہے۔ اے ائمہ خدا، یہ صداقت آپ سے جدا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سب سے پہلے یہ آیت صاحبان ایمان سے متوجہ ہے۔ صاحبان ایمان کو تقوی کی طرف یہ آیت دعوت دے رہی ہے۔ تقوی کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب وہ سچے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے مومنین کو خطاب کیا، غیر مومنین کو نہیں خطاب کیا۔
خطاب کے بعد تقوی کی طرف دعوت دیا اور تقوی کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سچوں کے ساتھ ہونا ہے وہاں دو چیزیں پہلے ہونا ضروری ہے، ایک تقوی اور ایک ایمان. اس کے بعد بتائیے کہ وہ سچے کیسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب یہ عام لوگ نہیں ہو سکتے، دنیا چاہے جس کو صدیق کہے، صاحبان ایمان صاحبان تقویٰ سے، اور خود یہ آیت جن کے ساتھ ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ ان کی عصمت پر دلالت کر رہی ہے. یہ آیت ان کی عصمت پہ دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس وقت رہے. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو کب تک رہے، کوئی قید نہیں، یعنی ہمیشہ رہو. ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہو سکتا جو خلاف صداقت ہو. لہذا ہر وقت رہو یعنی ہر وقت یہ سچے ہیں. ایک لمحے کے لیے صداقت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جب ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت صادق ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صداقت جو مساوی عصمت ہے، یہی معصوم ہے. تو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَشَانُكُمْ الرِّفْقِ، اے اہل بیت عصمت و طہارت، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے ساتھ رہتے ہیں. آپ کی مہربانیاں تاریخ میں دیکھ ڈالیے. آپ کے اطراف جو لوگ نظر آتے تھے وہ اسی مہربانی کا نتیجہ تھا، نرم کلامی کا، محبت کا نتیجہ تھا، اچھے برتاؤ کا نتیجہ تھا کہ لوگ آپ کے اطراف نظر آتے تھے. چنانچہ قرآن مجید میں پیغمبر اکرم سے یہ خطاب ہے، لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ ہی آپ کے اطراف نہ ہوتے. ارے جو خود سخت مزاج تھے وہ بھی آپ کے اطراف نظر آئے، وہ بھی صحابیت میں آئے. یہ اور بات ہے، یہ صحابیت ان کے یہاں کی فہرست میں آئے. ہمارے یہاں جو تصور صحابیت ہے اس فہرست میں ہر ایک نہیں آ سکتا. اور انشاءاللہ عنقریب میں اس پہ ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں عنقریب وہ ہوگا کہ صحابیت کا صحیح تصور کیا ہے. میں نے اہل سنت اور شیعہ کے ہاں جو صحابیت کی تعریف کی گئی ہے وہ تعریف کو پیش کرنے کے بعد تمام شرائط اور ساری چیزوں کا میں نے ایک جائزہ لیا ہے اور ایک جو ہے مضمون پیش کرنے کی کوشش کیا ہے. انشاءاللہ عنقریب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا صحابیت کا صحیح تصور. تو اہل بیت علیہ السلام کی شان رفق و مدارہ کرنا ہے، محبت کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا تاریخ بھری پڑی ہے. امام حسن علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں وہ معاویہ کا فرستادہ آیا، امام کی شان میں جسارت کیا، لیکن امام نے محبت سے کہا معلوم ہوتا تو اس شہر کا نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں معلوم ہوتا تجھے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہے، چلو میرے یہاں مہمان ہو جاؤ. یہ محبت ہے، یہ مدارہ ہے، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان، یہ مہربانی ہے. چنانچہ وہ امام کے سامنے تسلیم ہو گیا اور کہا کہ فرزند رسول جب آیا تھا تو کائنات میں سب سے بڑا دشمن میں تھا آپ کا، لیکن اس وقت آپ کی حالت کو دیکھ کر اب سب سے بڑا محب میں بننا چاہتا ہوں. یہ اس لیے اسلام جو ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. پورے جزیرہ نمائے عرب میں جہاں قطاع طریق اور ایسے افراد جو قبیلوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پرسہا جو ہے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے تھے، ان کو ہدایت کی طرف لانا اور ظلمات سے نور کی طرف لانا یہ معصومین علیہ السلام کا کام تھا. انہیں ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئے ہیں. یہ ان کی محبت، ان کا اخلاق. اس لیے پیغمبر کے لیے قرآن نے یہ کہا انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تمہارا اخلاق عظیم ہے.
اسی خلق عظیم کی بنیاد پر ائمہ خدا نے جو اخلاق پیش کیے اس کی بنیاد پر، اور آج بھی ان کی سیرت طیبہ پر چلنے والے جہاں جہاں جس ملک میں ائمہ خدا کی سچی اور صحیح تعلیم کو پیش کر رہے ہیں تو لوگ دین اسلام اور مذہب اہل بیت کی طرف گرویدہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آج چنانچہ آپ نظریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام لباس کو نہیں دیکھتا، اسلام زبان کو نہیں دیکھتا، اسلام بیان کو، اسلام قلب کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی شیخ زکزکی جو افریقہ سے ایران تشریف لے گئے، آپ ان کے لباس کو خدا کی قسم دیکھیے، لباس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن عزت جو ہے وہ لباس سے نہیں ہے۔ اس وقت جو لباس پہن کے وہ گئے ہوئے ہیں ایران، لباس جگہ جگہ سے عجیب و غریب کیفیت بنی ہوئی ہے، لیکن کوئی لباس نہیں۔ جو قربانی اللہ کی راہ میں دی ہے اس کی بنیاد پر احترام ہو رہا ہے۔ بچوں کی شہادت حسین ابن علی کے نام پر دینے کے بعد اتنا مطمئن نظر آ رہا ہے۔ جہاں ایک کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے اس باپ سے چلنے کی صلاحیت سب میں ہو جاتی ہے، لیکن اتنے چار بچوں کو دینے کے باوجود اتنا مطمئن نظر آ رہا ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام دین اطمینان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسین ابن علی نفس مطمئنہ کے مالک ہے، نفس مطمئنہ۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَقَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَحَتْمٌ، آپ کا قول حکم محکم ہے، ائمہ خدا۔ آپ کا قول جو آپ کہتے ہیں وہ محکم ہوتا ہے، اس میں کوئی تزلزل اور لغزش اس قول میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا قول محکم ہوتا ہے، وَحَتْمٌ، اور یقینی ہوتا ہے، ایسا یقینی اس میں وہم و گمان و شک نہیں پایا جاتا، اسی لیے جو کہہ دیا وہ قابل عمل ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کے کلام میں وہم و گمان و شک پایا جاتا ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام جو کہہ دیتے ہیں وہ حکم ہے، محکم ہے، یقینی ہے، وہم و شک و ظن کا یہاں گمان نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اور یہ جو کچھ کہتے بھی ہیں یہ حکم اور یقینی کیوں کلام بنتا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے کہتے ہیں، اور فرما رہے ہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ کلام خدا ہوتا ہے۔ جب کلام خدا مظہر صفات الہیہ ہے، جو کچھ یہاں اظہار ہوگا وہ وہی ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت تم چاہتے نہیں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ لہذا جب وہی چاہ رہے تو کلام محکم ہوگا، متقن ہوگا، یقینی ہوگا، مستحکم ہوگا۔ چنانچہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما نقول بأہوائنا ولا نقول برائنا الا ما قال ربنا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، اپنے خواہشات سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا رب کہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ کلام مبارک بتا رہا ہے کہ یہ وصی پیغمبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موسیٰ ہے جن کے یہ وصی ہیں ان کی صفت قرآن نے یہ بیان کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کلام نہیں کرتے مگر وہی جو اللہ کہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا رب کہتا ہے۔ تو اب حدیث سے پتا چل گیا، کہیں اور نہ جاؤ، کہ وصی مصطفیٰ کون ہے؟ جن کا کلام اللہ کا کلام ہو تو اس کا وصی ایسا ہوگا کہ جس کا کلام اللہ کا کلام ہو۔ اور فرما رہے ہیں جہاں خواہشات نفس سے گفتگو ہو رہی ہو وہ وصی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ یہ پہچاننے کا آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَرَأْيُكُمْ عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَحَدْمٌ، ایک لفظ ہے زیارت جامع کبیرہ میں۔ کیا لذت بخش زیارت ہے، یہ کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ورائکم، ایک زائر، کاش کی
ضروری نہیں ہے کہ ایک زائر جب تشریف لے جائے معصوم کے حرم میں تو ترجمے کے ساتھ اس زیارت کو معصوم کی بارگاہ میں پڑھے۔ وَرَائِكُمْ، آپ کی رائے، اے ائمہ خدا، آپ کی رائے جو ہوتی ہے وہ علم ہے۔ رائے جو ہے، دیکھیے دنیا میں لوگ رائے قائم کرتے ہیں نا، وہ رائے خطا کر جاتی ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی جو رائے ہے وہ علم ہے، اور یہ علم جو اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے یہ خزینہ دار علم الہی ہے۔ اس سے قبل اسی زیارت عاشورہ میں، اسی زیارت جامعہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ائمہ ہدی علیہم السلام کو خزان العلم کہا گیا ہے۔ اسی زیارت میں ائمہ ہدی خزان علم پروردگار ہیں، علم پروردگار کے خزینہ دار ہیں، ان کے سینے میں علم پروردگار ہے۔ ان کی رائے علم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا علم لدنی ہے۔ علم لدنی اسے کہتے ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے۔ علم لدنی کے مقابل میں علم اکتسابی ہوتا ہے، جو دنیا میں آ کے کسب کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ ائمہ ہدی نے حاصل نہیں کیا ہے، علم لدنی ہے، اللہ نے دیا ہے۔ لہذا جو یہ کہہ دیتے ہیں رائیکم علم، جو یہ کہہ دیتے ہیں، جو ان کی رائے ہوتی ہے وہ علم بنتی ہے، کیونکہ ان کا علم پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کا یہ فقرہ ہے وَحِلْمٌ، اور آپ کی رائے جو ہے وہ عاقلانہ ہوتی ہے۔ حلم سے یہاں مراد عاقلانہ، حلم کے مراد تو بردباری کے ہوتے ہیں، بردباری ہے حلم کے ساتھ جو رائے آپ دیتے ہیں، حلم یعنی عاقلانہ ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ غور و فکر کیے بغیر جو ہے بولتے ہیں، ممکن ہے وہ رائے غیر عاقلانہ ہو، لیکن اہل بیت علیہ السلام جو کہہ دیتے ہیں، جو ان کی رائے ہوتی ہے وہ رائے عاقلانہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وَرَائِكُمْ حَدْمٌ، اور آپ کی رائے جو ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ ہوتی ہے، یقین کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں، یعنی رائے میں کوئی وہم نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ظن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی رائے علم ہے، عاقلانہ ہے، یقین کے ساتھ ہے، تو دوسرے دروازے پہ کیوں رائے پوچھنے جاتے ہو؟ ساری رائے یہاں مل جائے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے تمام کر رہا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ کل یہ اپنا سلسلہ جو ہے آخری ہوگا، ایک منزل تک پہنچ جائے۔ ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ وماواہ ومنتہاہ۔ اے اہل بیت عصمت و طہارت، جب خیر کا ذکر ہوتا ہے تو اس خیر کی ابتدا آپ ہو، اس خیر کی اصل آپ ہو، اس خیر کی فرع اور ساخت آپ ہو۔ وَمَعْدِنُهُ، اس کا مرکز آپ ہیں۔ وَمَاوَاهُ، اور اس نیکی کا ٹھکانہ آپ ہیں۔ وَمُنْتَهَاهُ، اور نیکی کی انتہا آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب بھی نیکی کا ذکر ہوتا ہے یا ہوگا، اس کی ابتدا اہل بیت، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کو خلق کیا ہے۔ جب ان کو خلق کیا ہے تو ہر خیر کی ابتدا بھی ان کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اور فرما رہے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث مبارک موجود ہے، اے میرے نبی اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ تو سبب خلقت کائنات پیغمبر ہیں۔ جب سبب خلقت کائنات محمد و آل محمد ہے، میں نے حدیث قصہ کے فقرات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے تھے، جب یہ ابتدا ہے تو خیر کی بھی ابتدا یہ ہے، کیونکہ خلقت پہلے ہے، سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں، لہذا خیر کی ابتدا کا نام اہل بیت علیہ السلام۔ یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے، آپ ہر خیر کی ابتدا ہیں۔ وَأَصْلَهُ، اور ہر خیر کی اصل آپ ہیں، یعنی آپ اصل کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ جب خلق ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خیر کہاں پہ ہے؟ وہ خیر ان کے پاس ہے۔ جب وہ خیر وہاں ہے
اور بعد میں لوگ خیر انجام دیں گے تو اصل کون قرار پائیں گے؟ اصل اہل بیت علیہ السلام قرار پائیں گے. جا ہے اہل بیت علیہ السلام خیر کی. چنانچہ یہ اور حدیثوں میں وارد ہے نحنو اصل کل خیر، ہم ہر خیر کی اصل ہیں، ہر نیکی کی اصل ہیں. وعدونا اصل کل شر، اور ہمارے دشمن ہر شر کی جڑ ہے. اور فرما رہے ہیں ہمارے دشمن آپ فرع ہیں، یعنی شاخیں ہیں، نیکیوں کی شاخیں آپ ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے جو اعمال انجام دیے، فروع کو جو انجام دیا وہ سب نیکیاں ہیں. تو فروع جو ہے، جو آپ نے اعمال انجام دی، وہ فروعات وہ بھی سب نیکی وہ آپ ہی کے ذریعے سے مارد وجود میں آئی. پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ فروعات جو انجام دے رہے ہیں، یہ فر بھی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. نیکیوں کی اصل، ابتدا، جڑ اور فر اہل بیت علیہ السلام ہے. ومادنہ، اور مرکز نیکی جو ہے وہ اہل بیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز مرکز سے مانگی جاتی ہے. لہذا اگر نیکی کو کوئی طلب کر رہا ہے تو یہاں سے طلب کرنا ہوگا، جہاں سے طلب کی جائے وہ مرکز ہے. اس لیے یہاں پہ یہ کہا گیا وَمَادَنَهُ، اور خیر کے لیے آپ مرکز ہیں. وَمَاوَاهُ، اور نیکیوں کا ٹھکانہ آپ ہیں. ماوا چونکہ جہاں سے ہر شے صادر ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہو رہی ہو، اسے کہتے ہیں ٹھکانہ. بعض لوگوں نے ان کو دو معنی کو الگ الگ کیا ہے، لیکن بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ وَمَادَنَهُ وَمَاوَاهُ، ماواہو جو ہے وہ عطف تفسیری ہے، مادنہ عطف تفسیری ہے. یعنی مادن اور ماوا کہتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے. ماوا جو ہے وہ مادن کی تفسیر کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں گرامر میں عطف تفسیری. یعنی ایک کلام اگر ایک کلام کی شرح پیش کرے تو اسے تفسیر کہتے ہیں. یہاں ماواہو جو ہے وہ مادن کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی آپ مرکز ہیں، آپ ٹھکانہ ہیں، آپ ہی مرکز ہیں. غور فرما رہے ہیں. اس کے بعد ومنتہا، آپ ہر خیر کی انتہا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہر خیر اور نیکی کو کمال پہ پہنچایا ہے، لہذا آپ انتہا ہیں. کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کو ناقص چھوڑ دیا ہو، ہر نیکی کو کمال تک پہنچایا ہے. لہذا اے اہل بیت عصمت و طہارت، جب نیکی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اس کی ابتدا ہیں، آپ ہی اس کی جڑ ہیں، آپ ہی اس کی شاخ ہیں، آپ ہی اس کا مرکز ہیں، آپ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، آپ ہی اس کی انتہا ہے. اور فرما رہے یہ ساری چیزیں. بھائی یہ آخری فقرہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں. بے ابی انتم و امی و نفسی کیفا اصفو حسن ثنائکم و احسی جمیل بلائکم. یہ فقرہ متعدد دفعہ گزر چکا ہے. بے ابی انتم و امی و نفسی، اے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر فدا ہو. اور یہ فقرہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے. اس سے انسان اور ایک زائر یہ بتانا چاہ رہا ہے مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کائنات میں سب سے عزیز جو ہے وہ ماں باپ اور انسان کا نفس، انسان کی جان ہوتی ہے، لہذا یہ سب کچھ آپ پر قربان. یہ اظہار محبت کے لیے فقرات ہوتے ہیں، اور صرف اظہار کے لیے نہیں بلکہ ایک زائر اظہار کر کے وہاں اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے. اور مقام عمل میں کہیں ایسا وقت آ جاتا ہے دین اور مذہب پر تو اپنے نفس کو، اپنے جان کو عزیز نہیں رکھتا ہے، بلکہ مذہب تشیع، مذہب اہل بیت علیہ السلام سے دفاع کرتے ہوئے روضہ ہائے مقدسہ شہزادی زینب کے روضے سے نہ جانے کتنے شیعہ نے حیدر کرار نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. بے ابی، یہ وہی فقرہ ہے جو وہاں پہ اظہار کر رہے تھے. بے ابی انتم،
میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ صرف زبانی نہیں ہے مولا، ایسا وقت آ جائے گا تو اپنی جان کو عزیز نہیں رکھیں گے۔ کیفا اصفو حسن ثنائکم، کیسے میں بیان کروں آپ کی اچھی اچھی جو مدحیں ہوئی ہیں قرآن میں احادیث میں، کیسے میں بیان کروں آپ کے فضائل و مناقب کو جو بیان ہوئے ہیں، اور کیسے میری عقل جو ہے کمزور ہے، میرا علم ناقص ہے، میں اس کمال کو نہیں پہنچا ہوں، اور آپ کے فضائل و مناقب، لہذا یہ میرے احاطے سے باہر ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں بارہا آپ یہ سن چکے ہیں، تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے یہ حدیث لکھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، کنز الفوائد متعدد کتابوں میں ہے، لو ان الجیاذ کلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احص فضائل علی ابن ابی طالب، اگر تمام جو ہے یہ درخت قلم بن جائیں، تمام درجہ سیاہی بن جائیں، تمام جن سے جو ہے حساب کرنے بیٹھ جائیں، ان سے جو ہے وہ لکھنے بیٹھ جائیں، ما احص فضائل علی ابن ابی طالب، تو یہ علی اہل بیت اور علی ابن ابی طالب کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے، اے اہل بیت عصمت و طہارت، آپ کے فضائل و مناقب کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَأُحْصِيَ جَمِيلَ بَلَائِكُمْ، اور جو آپ کے امتحان ہوئے ہیں اس امتحان کے حسن کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ جو امتحان ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے دیے ہیں، سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جو امتحان دیے، اور یاد رکھیے گا ایک جملہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اہل بیت علیہ السلام وہ امتحان نہیں دیتے ہیں جو دنیا والے دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا والے امتحان دیتے ہیں تو درجے کی بلندی کے لیے دیتے ہیں، اہل بیت بلندی درجہ کے لیے نہیں، یہ تو بہت بلند ہے۔ پھر کیوں؟ یہ دنیا کو اللہ نے دکھایا ہے کہ دیکھ لو یہ کمال کے اس منزل پر فائد ہے کہ یہ مصیبتیں ان کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ فقرہ جب اہل بیت عصمت و طہارت کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے گیا ہے اور ابن مرجانہ کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے، تو اس ملعون نے جناب زینب کبریٰ سے یہ جملہ کہا ہے، وہ زینب جو اپنے بھائی کو کھو کر آئی ہے، جو اپنے لاڈلوں کی قربانیاں دے کر آئی ہے، وہاں پر وہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ یہ زینب تم نے نہیں دیکھا، کیفا رأیت سن اللہ بأخی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ اب بتائیے، یہ جملہ خدا کی قسم تاریخ کے دامن میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں، جو جناب زینب کبریٰ کا جواب ہے۔ انہوں نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہے زینب کبریٰ، جو انہوں نے امتحان دیے، جو آزمائشیں دی ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا کس منزل پر ہے۔ یہاں پہ فقرہ جو ہے جمیلہ، بھلا، بھلا کا معنی جو ہوتا ہے وہ امتحان کا ہے، امتحان کے معنی میں ہے بھلا، یعنی امتحان کا معنی۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے، الناس عبید الدنیا والدین لیکن علی السنتہم یہودونہ ما ضرت معایشہم فاذا موہسوا بالبلاء قلت دیانون۔ امام نے فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین ان کے نوک زبان پہ لٹک رہا ہے، معلق ہے زبان پر۔ یہودونہ ما ضرت معایشہم، یہ دین کے اطراف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی اچھی چلتی ہے، فاذا موہسوا بالبلاء، اور جب امتحان میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بلا کا معنی امتحان کے ہے۔ امام کے اس کلام میں قلت دیانون، تو دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ یہ امام نے کیوں جملہ ارشاد فرمایا؟ مدینہ، مدینۃ الرسول، مکہ المکرمہ، اس کے بعد بصرہ، یمن، نہ جانے کتنے بلاد اسلامیہ میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بھی موجود تھے، لیکن ہر ایک کو شرف شہادت نہیں ملا۔ صرف 72 نفوس قدسیہ اٹھے ہیں
جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں جامع شہادت نوش کر کے اپنے خون سے اسلام کی تاریخ صحرائے کربلا پر لکھ کر چلے گئے ہیں. یہ ہے اہل بیت عصمت و طہارت. اللہ اکبر. تو ان کے فضا تو بلا، یہاں بلا کا جو ایک معنی امتحان کے، جو آپ نے امتحان دیا اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ پوچھئے جناب زینب کبریٰ سے. اور اس کے بعد بلا کا معنی ہے کہ نعمت کے بھی ہے. بلا کا ایک معنی نعمت کے ہے. بعض دعاؤں میں یہ آیا ہے الحمدللہ الذی علی ما ابلانا. تمام تعریفیں ہیں اللہ کی اس چیزوں پر کہ جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. تو بلا کا ایک معنی نعمتیں ہیں. تو جو اہل بیت علیہ السلام کی آزمائش ہوئی ہے، بلا کا معنی آزمائش لے تو نہ اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. اور اگر نعمت کا معنی لے تو جو اہل بیت عصمت و طہارت کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یا وہ نعمتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہیں، ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. بہرحال یہیں پر گفتگو کو تمام کر رہے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوگی. کل یہ سلسلے کی آخری مجلس ہوگی. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 5 مجلسیں جو ہے مسلسل ہوں گی. الحمدللہ چوتھی یہ مجلس تھی، کل آخری ہوگی. اور انشاءاللہ بہرحال اب یہ زیارت جامع کبیرہ تقریباً اتمام کے قریب ہے. اس کے بعد چند مجلسیں اور رہ جائیں گی. اب وہ جس وقت جیسے بھی معین کر لیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدایا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. اس ذکر قلیل کو ہم سے اور سماعت کو سامعین سے قبول فرما. یا اللہ مدارات مقدسہ کی حفاظت فرما. شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں جب تک زندہ رکھنا، قرآن اور ولائے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زندہ رکھنا. خدایا دنیا میں بار بار زیارت حسین ابن علی نصیب فرما. مرنے کے بعد شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما. یا اللہ ہماری اموات کو بخش دے، جنہیں بخش دیا ان کے درجات عالی فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا جو مریضان مرض ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کیا ہے، پروردگارہ ان کے مریضوں کو اور ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرما. مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا جو بے روزگار ہیں، ان کے رزق روزی میں برکت عنایت فرما. انہیں رزق روزی سے لگا دے. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں برکت عنایت فرما. یا اللہ حاضرین کے دلی مقاصد کو پورا فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہمارے آواز اس قابل بنا کہ امام اپنے لشکر کے لیے ہمیں منتخب فرما دیں. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین کے لیے اور جمیع مومنین کی ارواح کے ساتھ